عنکبوت پارٹ 8 آف میگا لاسٹ ایپیسوڈ۔ اسٹوڈیو روم کی خاموشی میں ایک سکون سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف رولز میں لپٹے کپڑے، کٹنگ بورڈ، دھاگوں کی رنگین ریلیں اور میز پہ رکھے خاکے، یہ سب اس کے تخلیقی جہان کی جھلکیاں تھیں۔ آج مینار میں زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کو چھٹی تھی۔ چند ایک لوگ آئے تھے۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں سفید ڈریس شرٹ کا نازک کپڑا تھا، نہایت نفیس، بے داغ اور چمکدار سفید، جیسے روشنی کا ایک ٹکڑا۔ ولی کا برتھ ڈے قریب تھا اور اس نے پہلی بار اس کے لیے کچھ بنایا تھا۔ سوئی دھاگا اس کی انگلیوں میں رقص کر رہا تھا۔ کالر پر وہ باریک سرخ کڑھائی کر رہی تھی، دھیرے دھیرے، بڑی محنت اور نرمی سے۔ اور پھر جب آخری ٹانکا مکمل ہوا، اس نے سوئی ایک طرف رکھی۔ کالر کے دائیں حصے پر ایک چھوٹا سا سرخ دل ابھرا ہوا تھا، چند سینٹی میٹر کا ہی صحیح، مگر اتنی باریکی سے بنایا گیا تھا کہ جیسے سفید برف پر سرخ گلاب کھل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ وہ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ اس شرٹ کو ولی کے وجود پر تصور کیا اور پھر بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میز پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے گہرا سانس لے کے فون اٹھایا۔ یس، آواز دوسری طرف سے اس کے ریسیپشنسٹ کی تھی۔ میڈم، ارسل برہان گردیزی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی اس کے چہرے کے سارے تاثرات یک لخت بدل گئے۔ وہ میٹھی مسکراہٹ جیسے پتھر میں ڈھل گئی اور اس کی جگہ برف جیسی سختی نے لے لی، ہوا میں جیسے خنکی گھل گئی۔ انہیں کہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ لیکن میڈم، ریسیپشنسٹ ہچکچائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری بار ہے، پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف سے کہے گئے الفاظ نے اسے مزید تپا دیا۔ آخری بار کا ڈرامہ؟ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، انہیں میٹنگ روم میں بھیج دو۔ فون بند کر کے اس نے میز پہ رکھ دیا، ایک گہرا سانس لیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ اب کیوں آیا تھا۔ اب اسے کیا چاہیے تھا؟ کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیتا یہ شخص؟ وہ فوراً نہیں اٹھی، وہیں بیٹھی رہی، اپنے ادھورے کام کو مکمل اطمینان سے پورا کیا۔ ولی کی شرٹ اس کی پہلی ترجیح تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح گزرا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تب وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نیلی جینز پر سفید سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بال ڈھیلے سے جوڑے میں قید تھے اور آنکھوں پر اینک جمی تھی۔ اسی پیشہ ورانہ حلیے میں وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا ارسل بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ رک گیا اور ایک امید کے ساتھ اس کی جانب بڑھا۔ فجر نے اپنا ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ انداز ارسل کے چہرے پر خفت کی لہر دوڑا گیا۔ وہ پروقار قدم اٹھاتی ہوئی میز کے دوسرے سرے پہ پہنچی اور ہیڈ چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کہیے ارسل صاحب، کیسے آنا ہوا؟ اس کے لہجے میں کوئی جذبات نہیں تھے، صرف کاروباری سرد مہری تھی۔ اس کے انداز اور لہجے پر ارسل کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ اسے چند لمحے بس دیکھتا رہا، اس کا چہرہ، اس کا انداز، اس کا غرور۔ یہ وہی فجر تھی جسے اس نے ٹھکرایا تھا اور آج وہ سچ مچ آسمان بن چکی تھی، اتنی اونچی کہ وہ گردن اٹھا کر ٹھیک سے اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات شروع کی۔ چند سال پہلے جب ہم ساتھ تھے، میں نے ایک بہت خوبصورت مستقبل کا خواب دیکھا تھا، تمہارے سنگ۔ وہ گویا ہوا تو فجر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آخر اب ان باتوں کا کیا مقصد؟ لیکن پھر میں نے سب خود ہی برباد کر دیا۔ اس کے لہجے میں شدید پچھتاوا تھا۔ میں بہت آگے بڑھ آئی ہوں ارسل، تمہیں بھی چاہیے کہ اب موو آن کر جاؤ، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارسل نے اس کے منہ سے اپنا نام اتنے عرصے بعد سنا تو حسرت سے اسے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب اس کا نام اس کی زبان پر ورد کی طرح رہتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس ورد کی خاطر اپنی ماں سے بد دعائیں سنتی تھی۔ جانتا ہوں، اس لیے شادی بھی کر لی تھی، مگر موو آن نہیں کر پایا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اس کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ارسل نے چند لمحے اپنے لب کاٹے اور پھر ہمت جمع کر کے بولا،
کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے آج 4 سال بعد یہ سوال پوچھا تھا۔ کس بات کے لیے؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایسی بے نیازی سے پوچھا جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا تھا، تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم میرے کردار کی دھجیاں اڑانا چاہتے تھے، کیا تم بھول گئے؟ اس کی یاد دہانی پر ارسل کا چہرہ شرمندگی سے مزید سرخ ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ ان کے خلاف دل میں بکس پالے بیٹھی رہوں۔ میرے نزدیک میرے دل کی بہت اہمیت ہے اور میں اسے غیر ضروری لوگوں، غیر ضروری حادثات سے نہیں بھرتی۔ میں اپنے دل کو ایک مقدس کتاب کی طرح عزت دیتی ہوں جہاں ہر کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ میں خود کو معافی تلافی کے ان سلسلوں سے بہت اوپر رکھتی ہوں۔ وہ جیسے سانس لینے کو رکی، ارسل اسے سنے گیا۔ تم جانتے ہو میرے لیے موو آن کرنا کبھی مشکل نہیں رہا، اور جب میں آگے بڑھ جاتی ہوں پھر فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے رہ جانے والا زندہ ہے یا مر گیا۔ اس نے صاف گوئی کی انتہا کر دی تھی، اور ارسل کا دل جو پہلے ہی ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اس پل مر گیا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر فجر کو دیکھا۔ وہ یہاں کی مالکن تھی اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی ویسا ہی شاہانہ تھا۔ یہ کسے گنوا دیا تھا اس نے؟ وہ اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی، مگر دنیا میں کوئی دوسری فجر معراج کیسے ہو سکتی تھی جسے پا کر وہ اس سے موو آن کر جاتا؟ وہ بس ایک ہی تھی جسے اس نے خود گنوایا تھا۔ کئی لمحے وہ ناکام حسرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں بس یہ کہنے آیا تھا کہ ماضی میں جو بھی ہوا، مجھے خوشی ہے کہ ہم کزنز ہیں، مجھے خوشی ہے کہ تم فرقان چچا کی بیٹی ہو۔ کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، اس نے ارسل کی بات کاٹی۔ میں رشتے پالنے کی عادی نہیں، میں فجر معراج ہوں، اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، یہی میری پہچان ہے۔ مگر تم ہمارا خون ہو، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ فجر نے ابرو اٹھا کر استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم اس کا فائدہ اٹھانے آئے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا اٹھنا اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ ارسل کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا، وہ اسے مزید ایک لمحہ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کیا تم واقعی مجھے معاف کر چکی ہو؟ اس نے آخری بار کوشش کی۔ میرے لیے تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، پھر معافی کا سوال کیسا؟ ارسل کے چہرے کا رہا سہا رنگ بھی اڑ گیا۔ کچھ کہنے کے لیے لب واہ ہوئے۔ میں نے بس تم سے محبت کی ہے فجر، میں نے بس تم سے محبت کی ہے فجر۔ ارسل پلیز، وہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ میں تمہیں یہاں مزید ذلیل نہیں کرنا چاہتی، یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا، میرے شوہر کو یہ پسند نہیں۔ شوہر کا لفظ ایک تیر کی طرح ارسل کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے سمجھتے ہوئے اسباق میں سر ہلایا اور پھر ایک آخری شکست خوردہ نظر اس پہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فجر نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس نے آنکھیں موند کر خود کو نارمل کیا، پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی اور نکلتے ہی ساکت رہ گئی۔ سامنے ولی کھڑا تھا۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ایک بازو پر پلستر تھا تو دوسرے میں گرم کافی کا مگ، جبکہ اس کے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ آنکھیں ترچھی تھیں جو لاوی کی طرح دہک رہی تھیں۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اس وقت وہ رقابت کی تصویر لگ رہا تھا۔ اس نے ارسل کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ اگر وہ دنیا میں کسی شخص سے چڑھتا تھا تو وہ ارسل تھا۔ فجر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر الفاظ جیسے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس پہ شک نہیں کرے گا، مگر وہ اس وقت صفائی دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی اور نہ ہی دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے دہکتے وجود کو یہاں تک محسوس کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک ٹھہراؤ تھا، مگر چال میں تناؤ صاف ظاہر تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فجر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز گہری اور بھاری تھی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، وہ خود پہ قابو پاتے بولی۔ کوئی مسئلہ؟ یہ اگلا سوال تھا۔ اس کی جانچتی ہوئی نگاہیں فجر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ارسل یہاں کیوں آیا تھا، مگر اس کی جلتی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ فجر صرف اس کی ہے، مگر رقابت ایک ایسی آگ ہے جو یقین کے پانی سے بھی نہیں بجھتی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس بار پوچھنے کی باری فجر کی تھی۔ نہیں۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سپاٹ اور گہری تھی۔
کیا ہوا ہے؟ فجر کو اس کے مختصر جواب پر تشویش ہوئی۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی نگاہیں فجر کے چہرے پہ جمائیں۔ جل رہا ہوں، اندر سے، باہر سے، تمہاری خاموشی سے، ابھی جو ہم دونوں میں چند قدم کا فاصلہ ہے اس سے، اور اس ڈر سے کہ کہیں تم میرا ہونا بھول نہ جاؤ۔ وہ رکا نہیں، مزید قریب جھکتے ہوئے اس کے کانوں تک اپنے دل کا شور پہنچا گیا۔ میں اس ہر لمحے سے جلتا ہوں جو تم نے میرے بنا گزارا ہے، اور اس ہر شخص سے نفرت کرتا ہوں جس کی سانسیں بھی کبھی تمہارے قریب سے گزری ہوں۔ اس کی بھاری آواز میں جو شدت اور گہرائی تھی، اس پر فجر ساکت رہ گئی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک کیفیت تھی جو اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ اس کی بھاری آواز میں جو شدت اور گہرائی تھی، اس پہ فجر ساکت رہ گئی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک کیفیت تھی جو اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ میں صرف تمہاری ہوں، اسے کہنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی کہا۔ کبھی کبھی کہہ دینا چاہیے، سامنے والا سننا ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، ان کے درمیان فاصلہ کم کرتا ہوا، اور اس کی آواز سرگوشی جیسی ابھری۔ آئندہ ماضی کا کوئی بھی بھوت تمہارے حال کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے شوہر کو یاد کر لینا۔ اس نے مزید جھک کر اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ اس لمس میں حق تھا، ملکیت تھی، رقابت تھی۔ فجر جو چند لمحے پہلے ارسل کے سامنے ناقابل تسخیر پہاڑ بنی کھڑی تھی، اس شخص کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئی۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ سیدھا ہوا، ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ اسے تھمایا، اور پھر ایک استحقاق بھری نظر اس پہ ڈال کر پلٹ گیا۔ اس کے قدم اتنے ہی مضبوط تھے۔ وہ ششتر سی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ولیم تھا اور ولی بھی، وہ زمین تھا اور آسمان بھی، لیکن وہ اس کے لیے ہمیشہ زمین بن کر رہا۔ آج فجر نے اس کے اس روپ کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی جس کی بنا پر جوزف پیلس کے مکین اسے ڈیفالٹ پیس کہتے تھے۔ وہ اپنی چیزیں چھوڑنے کا عادی نہیں تھا۔ فجر تو پھر محبوب بیوی تھی۔ اس کے راہداری میں مڑتے ہی فجر کے لبوں پر بے ساختہ پھسلا، بے شرم فارنر، مگر چہرہ حد درجے سرخ تھا۔ وہ خود پہ قابو پاتی پلٹ گئی، البتہ ذہن تانے بانے بن رہا تھا کہ اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے، ورنہ وہ اسے ایسے ہی پزل کرتا رہے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سنسان سڑک پر صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھیں۔ ارد گرد ویرانی کا عالم تھا، دور تک نہ کوئی روشنی، نہ کوئی ذی روح۔ سردیوں میں یوں بھی لوگ سر شام ہی بستروں میں دبک جاتے ہیں۔ اچانک گاڑی نے جھٹکا کھایا اور پھر ساکت ہو گئی۔ ارسل نے بار بار چابی گھمائی، مگر انجن نے جواب دینا بند کر دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ہوا میں نمی اور خاموشی کا بوجھ تھا۔ اس نے بونٹ کھولا، جھانکا، پھر جھنجھلاہٹ سے فون نکالا۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کے قدموں تلے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ گونجی۔ وہ لمحہ بھر کو چونکا، پھر اگلے لمحے اپنی بات پر دھیان دیا۔ ہاں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، تم ذرا۔ جملہ ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری چیز اس کے سر پر آ کے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ فون زمین پہ گرا، اس کا وجود لڑکھڑایا اور اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ آخری لمحے اس نے مدھم سی جھلک دیکھی۔ چند ماسک زدہ چہرے اس پہ جھکے ہوئے تھے، اور پھر اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے نمی بھری بو اور گھٹن محسوس کی۔ آنکھیں کھلتے ہی اوپر زنگ آلود چھت اور لٹکتی بتی نظر آئی، جو وقفے وقفے سے بجھتی اور جلتی تھی۔ ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، جسم بھاری لگ رہا تھا، جیسے گھنٹوں بے ہوش رہا ہو۔ وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے سامنے میز رکھا تھا جس پہ ایک جدید گن رکھی تھی۔ بے ساختہ تھوک نگلا، سر کے پچھلے حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس کی آواز کمزور مگر خوف سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی ہے؟ دماغ میں وہی آخری لمحہ گھوم گیا جب کسی بھاری چیز نے اس کے سر پہ وار کیا تھا۔ وہ پوری کوشش کے باوجود خود کو آزاد نہ کر سکا۔ اچانک کمرے کا دروازہ چڑچڑا کے کھلا۔ لکڑی کی درزوں سے روشنی اندر پھیلی اور ایک دبیس خاموشی پورے ماحول پر چھا گئی۔ اس کی آنکھیں دروازے کی طرف جمی رہ گئیں، اور پھر وہ آئی۔
دراز قد، ٹھہرے ہوئے قدم اور ایک چہرہ جو اس کی روح تک کو ہلا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خوف سے بڑبڑایا۔ اس کے سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں کی ساخت، خد و خال، چہرے کی لکیر در لکیر، سب کچھ فجر جیسا تھا۔ وہی آنکھوں کی گہرائی، وہی لبوں کی ساخت، وہی ہلکی سی تلخی میں لپٹی دلکشی۔ فجر؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا، لیکن فوراً ہی اس کا دماغ جھٹکا کھا گیا۔ نہیں، یہ فجر نہیں ہو سکتی۔ وہ زیر لب مسکرائی اور پھر چلتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ میز کی دوسری جانب دری کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہیلز کی ٹک ٹک بند ہو گئی۔ اس کے بال گھنگریالے سیاہ تھے اور آنکھیں بھی۔ دونوں چیزیں کبھی سنہری ہوتی تھیں مگر آج صرف سیاہی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ فجر نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور تھی جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ مر چکی ہے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مینار؟ اس کا لہجہ بے یقینی اور خوف سے لرز گیا۔ مینار کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ ذہین ہو، وہ اسے پہچان گیا تھا، جو اب حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ تمہارے سامنے جو کھڑی ہے وہ حقیقت ہے، دھوکہ نہیں۔ ارسل کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ اس نے سوچا تھا یہ صرف کہانیاں تھیں، افواہیں تھیں کہ مینار معراج تباہی کی وجہ بنی تھی، مگر اس لمحے وہ افواہیں گوشت پوست کا روپ دھار کے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر یہ مینار تھی تو فجر کا کیا؟ اور اگر فجر اصل ہے تو یہ کیا تھی؟ ایک جیسے دو چہرے۔ ڈوپل گینگر کرس۔ دونوں چہرے آمنے سامنے ہو جاتے تو بچتا کون؟ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، جیسے دنیا کی بنیادیں اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہوں۔ رات کی خاموشی اور زنگ آلود کمرے کی گھٹن ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایسا احساس پیدا کر رہی تھی جیسے وقت رک گیا ہو۔ بلب کی مدھم روشنی بار بار جھپک رہی تھی اور ارسل کے دل کی دھڑکن ہر جھپک کے ساتھ اور تیز ہوتی گئی۔ سامنے بیٹھی مامار کے چہرے پر عجیب سا سکون اور بے رحم ٹھہراؤ تھا، وہ سکون جو صرف ایک ایسے انسان کے چہرے پہ آ سکتا ہے جس کے دل میں انتقام دہک رہا ہو۔ اس نے میز پہ رکھی گن کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنی انگلیاں میز کی سطح پہ ہلکی ہلکی بجائیں۔ تمہارے باپ کو میں نے آپشن دیا تھا، ایک چھوٹا سا کام، صرف فجر کو اپنی جانب کرنا تھا، مگر افسوس اس سے یہ نہیں ہو پایا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اب تمہارے سامنے بھی وہی آپشن ہے۔ ارسل کی آنکھوں میں خوف کی جھلکیاں تیرنے لگیں، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مینار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے ادا کیا۔ بدلہ، بربادی، تباہی۔ پھر وہ آہستہ سے ہنسی، وہ ہنسی جو دل کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اور ہاں، موت۔ ارسل کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی، پسینہ اس کی پیشانی پر نمودار ہوا۔ مینار نے چٹکی بجائی۔ ساتھ ہی کمرے کی پچھلی دیوار پر پروجیکٹر روشن ہوا۔ اسکرین پر برہان گردیزی کا چہرہ ابھرا، خون سے لتھڑی پیشانی، آنکھوں میں درد اور کرب۔ ارد گرد چند آدمی کھڑے تھے، سختی سے پکڑے ہوئے، جیسے کسی بھی لمحے ان کا دم گھٹ جائے۔ بابا! ارسل اپنی جگہ تڑپ اٹھا، آواز میں خوف، بے بسی اور محبت سب کچھ شامل تھا۔ ارسل! برہان کی گھٹی گھٹی آواز اسکرین سے ابھری، جیسے وہ اپنی پوری طاقت اکٹھا کر کے بول رہے ہوں۔ ارسل کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تھے، وہ بے یقینی سے کبھی باپ کو دیکھتا، کبھی مینار کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں؟ مینار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ہاتھ باندھ کر پرسکون لہجے میں بولی، تمہارے باپ نے جو کیا اس کا حساب آج چکانا ہوگا۔ ایک خاندان کو تباہ کرنے، ایک 19 سالہ لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے پھر دھتکارنے، بے گناہ لوگوں کو مروانے کا حساب دینا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں بجلی سی چمکی، آج فیصلہ تم کرو گے۔ ارسل نے کانپتے ہاتھوں سے سامنے میز کو دیکھا، گن چمک رہی تھی۔ اس کے بازوؤں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یا تو اس گن کو اٹھاؤ اور اپنی زندگی ختم کر دو، یا پھر اپنے باپ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھو۔
نہیں ارسل مت۔ اسکرین پر برہان گردیزی کی آواز پھٹی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہے تھے، ارسل تمہارے مرنے سے کچھ نہیں بچے گا، یہ عورت صرف تباہی چاہتی ہے، ارسل ایسا مت کرنا۔ ارسل کے ہاتھ کانپنے لگے، پسینہ اس کی گردن سے بہہ کر کالر تک جا پہنچا۔ وہ اپنی بندھی ہوئی کلائیوں کو رسی سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگا مگر کچھ نہ ہوا۔ فیصلہ کرو ارسل برہان گردیزی۔ مینار نے سر کو ذرا سا جھٹکا دیا۔ موت کو تمہیں چننا ہے یا تمہارے باپ کو؟ کمرے میں صرف دو آوازیں گونج رہی تھیں، برہان گردیزی کی گھٹی گھٹی پکاریں اور ارسل کی تیز سانسوں کی لرزتی ہوئی گونج۔ یہ پاگل ہے، وہ ہکلا کر بولا۔ یہ پاگل پن ہے، وہ ہکلا کر بولا۔ پاگل پن نہیں، انصاف، وہ انصاف جو برسوں ادھورا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور سرشاری کی جھلک تھی۔ ہوا بوجھل ہو گئی، روشنی اور سائے لرزنے لگے۔ ارسل کی آنکھیں گند پر جمی تھیں، باپ کی تصویر، مینار کی مسکراہٹ اور اپنی لرزتی سانسیں سب ایک ساتھ اس پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ وقت رک سا گیا تھا۔ کمرے کی گھٹن اب اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بلب اب بھی جھپک رہا تھا، کبھی جلتا کبھی بجھتا، جیسے خود بھی اس منظر کو دیکھنے سے خوفزدہ ہو۔ ارسل کا دل دھڑک رہا تھا مگر اب اس دھڑکن میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی گھلنے لگا۔ وہ سکون جو انسان کو تب آتا ہے جب وہ جان لیتا ہے کہ انجام طے ہے۔ مینار کے سرد لہجے نے اس کی سوچوں کو چیر ڈالا۔ باپ ہوتا ہے ارسل، مگر تمہارے باپ نے جو سیاہ کارنامے انجام دیے ہیں ان کی بھرپائی کا وقت آ چکا ہے۔ ارسل نے نظریں جھکا لیں، لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کیں اور جیسے ساری اذیت اپنے اندر اتار لی۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا، وہ چہرہ جس پر ممتا کی جھریاں تھیں۔ پھر فجر کا خیال آیا، وہ فجر جو اب اسے کبھی نہیں مل سکتی تھی، وہ بھی اس کے باپ نے چھین لی تھی۔ اور پھر اسکرین پہ نظر آتے برہان گردیزی کا وجود جو اب لرز رہا تھا، جنہیں بیڑیاں اور زخموں نے بے بس کر دیا تھا۔ ارسل نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے مگر آواز میں ایک عجیب حوصلہ تھا۔ میرے بابا کو چھوڑ دو۔ کمرہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا، صرف بلب کے ٹمٹمانے اور سانسوں کی لرزش سنائی دے رہی تھی۔ برہان گردیزی اسکرین پر تڑپ اٹھے، انہوں نے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں ارسل، نہیں میرے بچے۔ ان کی آواز ٹوٹنے لگی، جیسے سینے میں ہر لفظ خون اگل کر نکل رہا ہو۔ مینار نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور ارسل کے ہاتھوں کی رسی کھول دی۔ آزادی کا احساس بھی عجیب تھا۔ وہ ہاتھ جو ابھی بندھے تھے اب کانپ رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکائی، گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات وہی تھے جو ایک انسان موت کے قریب جا کر قبول کر لیتا ہے۔ ارسل، نہیں میرے بچے۔ برہان گردیزی کا وجود اسکرین پر کانپا۔ مت کرو ارسل، نہ کرو۔ مینار رک جاؤ، یہ میں کروں گا، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ انہوں نے بیک وقت دونوں سے التجا کی مگر ارسل کا دل جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا آج ایک آخری بار اپنے باپ کو بچانے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کو میز پہ رکھی گن کی طرف بڑھایا۔ دھات کی ٹھنڈک اس کے ہاتھوں سے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ مشکل سے اس نے گن کو اٹھایا اور لرزتے ہوئے اپنی کنپٹی تک لے گیا۔ مینار کا چہرہ اس لمحے ایک پرسکون قاتل کا تھا، جیسے صدیوں کی پیاس بجھنے والی ہو۔ ارسل نے نظریں اسکرین کی طرف پھیریں، باپ کی آنکھوں میں کرب اور بے بسی تھی، اس کے ہونٹ پر پڑائے۔ وہ بولا، آواز بھاری اور زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، بابا، آپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ آپ نے میری محبت کو رلایا، میرا دل جلایا، آپ نے فجر کو چھین لیا، آپ نے میری زندگی برباد کی، آپ نے سب سے زیادہ مجھے ایک کھلونا بنایا، مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا۔ اس کی آواز میں کرب کی گونج بڑھتی گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر ہاتھ اب بھی کنپٹی پر جمی گن تھامے ہوئے تھے۔ کاش آپ نے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کیا ہوتا بابا، کاش آپ نے دوسروں کے ساتھ نہیں تو کم از کم میرے ساتھ، فرقان چچا کے ساتھ، فجر کے ساتھ انصاف کیا ہوتا، مگر اب اس کی قیمت آپ کو نہیں مجھے چکانی پڑ رہی ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، آنکھیں بند کی، ہونٹوں سے دھیمی سرگوشی نکلی، لیکن مجھے آپ سے آج بھی محبت ہے بابا۔ نہیں ارسل نہیں، برہان گردیزی چیخے۔ ان کی چیخ اسکرین کے پار سے کمرے میں ٹوٹتی ہوئی پہنچی۔ اس کے
ان کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا مگر ارسل کے سامنے آخری تصویر ابھری، پہلے اپنی ماں اور پھر فجر کی، وہی چہرہ جو کبھی اس کی دنیا تھی، وہی آنکھیں جنہیں وہ اب کبھی اپنا نہ پائے گا۔ ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آئی اور پھر دھماکہ ہوا، کمرے میں گولی کی آواز گونجی، اس کا وجود ایک جانب ڈھہ گیا، کرسی سے لڑک کر زمین پہ گرا، خون کی دھار بہنے لگی اور موت کی خاموشی چھا گئی۔ فوت کے چھینٹے سامنے بیٹھی مینار تک آ کر گرے مگر اس کی آنکھوں میں لرزش نہیں تھی، اس کے ہونٹوں پہ وہی سرد مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ایک وحشی سی چمک۔ اس لمحے اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ کو سکون ملا، جیسے برسوں کی اذیت، برسوں کی پیاس ایک ہی منظر سے بجھ گئی ہو۔ اسکرین پر برہان گردیزی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی، ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر سینے میں ایسا درد اٹھا کہ وہ کرسی سے گر پڑے، ان کی چیخ کٹ کے رہ گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ مینار چند ثانیے اپنی جگہ بیٹھی رہی، ارسل کے خون سے بھیگی زمین کو دیکھتی رہی۔ وجیح ارسل برہان گردیزی مر چکا تھا۔ پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کے قدموں کی چاپ سردی میں اور گونجی۔ وہ چند لمحے اس کے بے جان وجود کو دیکھتی رہی، آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہ تھی، پھر پلٹی، کرسی کی پشت سیدھی کی اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ زنگ آلود دروازہ چڑچڑا کے بند ہوا اور کمرے پر موت کی خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ صبح کی دھندلی روشنی شہر کے آسمان پہ پھیل رہی تھی، سڑکوں پہ لوگ اپنے معمول کے مطابق نکلے مگر ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ ٹی وی اسکرینز پر سرخ پٹی دوڑ رہی تھی، نامعلوم افراد کے ہاتھوں نوجوان قتل، لاش گاڑی کے قریب سے برآمد۔ نیوز کاسٹر کی بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارسل گردیزی کی لاش شہر کے نواحی علاقے سے ملی ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ معاملہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا لگتا ہے مگر فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، تحقیقات جاری ہیں۔ دوسرے چینل پر تجزیہ نگاروں کی بحث چل رہی تھی، یہ محض چوری کا کیس نہیں صاحب، یہ منظم قتل ہے۔ جس طرح گاڑی بند پائی گئی اور لاش اس کے قریب ملی، یہ صاف ظاہر ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کون اور کیوں۔ سوشل میڈیا پر بھی شور برپا تھا، اخبارات کے صفحات پر شہ سرخیاں چھپ رہی تھیں، گردیزی خاندان کا وارث پر اصرار موت کا شکار، قتل یا حادثہ، سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ گردیزی ہاؤس کی فضائیں بھی سوگوار تھیں مگر وہ سوگ موت کے نہیں بلکہ ایک ایسی اذیت کا تھا جو موت سے بدتر تھی۔ برہان گردیزی کو جب ارسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تو ان کے وجود نے صدمے کا بوجھ نہ سہا۔ اسکرین پہ بیٹے کی موت کا منظر دیکھتے ہی ان کے اندر بجلی سی کوند گئی، ایک ہی لمحے میں دل کے ساتھ دماغ بھی ہار گیا، ان کے جسم میں لرزہ اٹھا، زبان بے جان ہو گئی، چہرہ ٹیڑھا پڑ گیا، فالش نے ان کے جسم کو جکڑ لیا، اب وہ نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے، صرف آنکھیں تھیں جو سب کچھ دیکھتی تھیں اور دل جو اندر ہی اندر تڑپتا رہتا تھا۔ وہ ایک بڑے بستر پہ لیٹے تھے، ارد گرد مشینوں کی بیپ گونجتی تھی، کبھی نرسیں آتی کبھی ڈاکٹر مگر وہ سب انہیں ایک مریض کی طرح دیکھتے، کوئی یہ نہ جان سکا کہ ان کے اندر کس طوفان نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ آنکھیں ہر وقت نم رہتیں، کبھی چھت کو تکتی رہتیں کبھی دیوار کو، مگر اصل میں وہ ہر لمحہ اپنے بیٹے کی تصویر دیکھ رہی تھیں، ارسل کا چہرہ، اس کی آواز، اس کا آخری لمحہ۔ وہ چیخنا چاہتے تھے، بولنا چاہتے تھے مگر زبان حرکت نہیں کرتی تھی، ان کا وجود ایک قید خانہ تھا جس میں وہ اپنی چیخیں خود ہی سنتے تھے۔ یہ مینار معراج کا بدترین انتقام تھا، اس نے انہیں مارا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی زندگی دے دی تھی جو موت سے زیادہ کڑبناک تھی۔ گردیزی خاندان کے لوگوں کے چہرے پر سوگ اور بے بسی کی جھلک تھی، ہر کوئی خاموشی سے ماتم کر رہا تھا مگر برہان گردیزی بستر پہ پڑے صرف اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، لیکن یہ الفاظ ان کے لبوں سے نہیں نکلتے تھے، وہ صرف دل کی چیخیں تھیں جو کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ جس طرح انہوں نے پوری زندگی اپنے بھائی کو نفسیاتی اور اپاہج بنا کر ہسپتال میں
رکھا تھا، اب خود ان کی بقیہ زندگی کچھ ایسے ہی گزرنے والی تھی۔ جہاں کل فرقان گردیزی تھا، آج وہاں برہان گردیزی تھا۔ مینار کی آنکھوں کے سامنے اب گردیزی خاندان کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ ارسل زمین کے نیچے جا چکا تھا اور برہان زمین پر زندہ لاش بن کے پڑا تھا۔ یہ انتقام تھا، یہ عنکبوت کے جال کی آخری ڈور تھی جس میں گردیزی خاندان مکڑی کی طرح پھنس کر تڑپ کر دم توڑ گیا تھا۔ دوسری جانب ترنم ہاؤس کے وسیع و عریض کمرے میں شام کی مدھم روشنی اتر رہی تھی۔ پردوں کے پیچھے سورج ڈوبنے کو تھا اور لاؤنج میں صرف ٹی وی کی نیلی روشنی جھل مل کر رہی تھی۔ نیوز چینلز بار بار ایک ہی خبر دہرا رہے تھے۔ معروف بزنس مین کے صاحبزادے ارسل کی لاش ان کی گاڑی کے قریب سے ملی۔ ابتدائی شواہد کے مطابق یہ چوری کا کیس ہو سکتا ہے، لیکن پولیس قتل کے زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ خبر بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ اینکر کی آواز میں سنسنی تھی۔ پس منظر میں ارسل کی جوانی کی تصویریں آ رہی تھیں، وہی مسکراہٹ، وہی غرور جو اب ایک بے جان لاش میں دفن ہو گیا تھا۔ کچن میں فجر کھڑی تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے، مگر اس کے ہونٹ خشک تھے، پانی حلق سے نیچے نہ اتر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ارسل یوں ختم ہو۔ ہاں، اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، آگے بڑھائی تھی، ولی کے ساتھ ایک نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی، مگر یہ موت، یہ اتنی بے رحمی، یہ اس کا انتخاب کبھی نہیں تھا۔ اس کے دل پر بوجھ سا اتر آیا۔ ایک پل کو اس کے ذہن میں ارسل کی ماں کا چہرہ آیا، وہ بہن جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہنستا بڑا ہوا تھا۔ کسی کی ماں کو یہ صدمہ کیوں سہنا پڑے؟ کسی بہن کو اپنے بھائی کی میت پہ کیوں رونا پڑے؟ گلاس کانپتے ہاتھوں میں ترترایا۔ اس نے گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر بنا پانی پیے آہستہ سے گلاس میز پہ رکھ دیا۔ وہ باہر نکلی تو ولی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر چہرے پر ضبط کی ایک لہر تھی۔ وہ صبح سے خبریں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کس طرح ارسل کی موت کو تماشا بنا رہا ہے، جیسے ایک انسان کی زندگی محض ایک ہیڈ لائن ہو۔ فجر نے میز پہ رکھا ریموٹ اٹھایا اور اچانک ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو دل کے اندر تک اتر کر زخم دے جاتی ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہائے، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ ہائے۔ فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری جو پلک جھپکتے ہی ماند پڑ گئی۔ ولی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں کے گرد ضبط کی لکیر تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ارسل، اس کی رقابت ضرور تھی، مگر رقابت دل کی سنگینی کو ختم نہیں کر سکتی۔ موت کی خبر ہر ایک کو چھو جاتی ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل کہہ پائی۔ آواز میں لرزش تھی، جیسے الفاظ خود کو گھسیٹ کے نکل رہے ہوں۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، آمین۔ یہ دعا صرف ارسل کے لیے نہیں تھی، یہ دعا فجر کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فجر کے دل میں ابھی بھی سوال تھے، خلش اور تھوڑا سا دکھ بھی۔ اس کے ان الفاظ پر وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ولی نے باہیں اس کے گرد پھیلا دیں۔ وہ لمحہ بوجھل تھا مگر سکون بخش بھی۔ وہ دھیرے سے گویا ہوا، کچھ لوگ برے نہیں ہوتے، وہ بس حالات کی دھارے میں بہہ جاتے ہیں۔ ارسل بھی شاید ایسا ہی تھا، لیکن اصل قصور ہمیشہ ان والدین کا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنی انا کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت اور عزت کے کھیل میں انہیں قربان کر دیتے ہیں۔ فجر خاموشی سے سنتی رہی، اس کے کانوں میں ولی کی آواز دھیرے دھیرے گونج رہی تھی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت کے ساتھ تھامیں، انہیں خود پہ بھروسہ کرنا سکھائیں۔ اگر وہ اپنی انا کے پیادے بنا دیں گے تو وہ اولاد کو کھو دیں گے، ہمیشہ کے لیے، جیسے اولاد خود دور ہو جائے یا پھر کوئی اور چھین لے۔ والدین کو اپنے بچوں کو ذاتی مفاد کے لیے ایکسپلائٹ کرنا چھوڑنا ہوگا، ورنہ بچے نہ والدین کے رہتے ہیں اور نہ خود کو مل پاتے ہیں۔ وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ارسل کی بربادی کا ایک سبب اس کا اپنا باپ بھی تھا۔ ہم سب کو سیکھنا ہوگا، ورنہ ہم بھی وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو فجر سر بھی نہ ہلا پائی۔ کمرے کی خاموشی گہری ہو گئی، باہر ہوا ہلکی سی شاخوں کو ہلا رہی تھی، جیسے وقت بھی یہ لمحہ تھامے کھڑا ہو۔ یہ کانفرنس روم تھا۔ بڑی سی میز کے ایک سرے پہ فلک بیٹھی تھی اور دوسری پر مراد تھا۔ فلک کے سامنے میز پہ کتاب کا فائنل مسودہ پڑا تھا، ساتھ ہی فائنل کور بھی، دا کراؤنڈ کنگ کا فائنل مسودہ، جسے وہ دوبارہ پڑھ کر اپروو کرنے والی تھی۔ اس کی نظریں کور پہ نظر آتے رئیس پہ جمی تھیں۔
وہ ایک صوفے پہ بیٹھا تھا، شاہانہ انداز، اور اس کے پیچھے شیلف میں ڈھیروں ایوارڈز لگے تھے جو کور پہ پورے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اسے اس قدر غرق دیکھ کے مراد کی بھویں سکڑی۔ کیا سوچ رہی ہو تتلی؟ وہ مکڑی اور تتلی کہنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ فلک چونک کر خیالوں سے باہر آئی، پھر گہرا سانس لیا اور پہلو بدل کے بیٹھی۔ پونی ٹیل اس کی سنہری رنگت پر بھلی لگ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں، یہ تو بائیوگرافی ہے۔ اگر میں ان پہ کتاب لکھتی تو انہیں کیسا کردار بناتی؟ کچھ واضح نہیں ہوتا۔ اس نے خاموشی سے مراد کی طرف دیکھا۔ کمرے میں چند لمحے کی چپ چھا گئی تھی، جیسے الفاظ کسی بڑے بوجھ کے ساتھ اس کے لبوں تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ نامکمل اچھا، نامکمل برا، کبھی سایہ لگتا ہے، کبھی روشنی، کبھی زخم دیتا ہے، کبھی مرہم۔ وہ ہے آخر کیا؟ مراد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ برسوں سے اس سوال کے جواب کا بوجھ اپنے دل میں اٹھائے پھر رہا ہو۔ تتلی، تم غلط سوچ رہی ہو۔ رئیس کوئی عام کردار نہیں ہے کہ ہم اسے ہیرو یا ویلن کے ترازو میں تول سکیں۔ وہ کاغذ پہ کھینچی لکیر نہیں، کہانی کی ضرورت سے جنم لیا گیا کوئی عکس نہیں۔ وہ تو خود کہانی ہے۔ فلک نے چونک کر پلکیں جھپکائیں۔ کہانی؟ ہاں، کہانی۔ دیکھو، ہیرو اور ویلن تو قاعدے اور فارمولے ہوتے ہیں۔ وہ یا تو روشنی کا نمائندہ ہوتے ہیں یا تاریکی کا۔ لیکن بادشاہ کبھی ایک رنگ کا نہیں ہوتا۔ وہ کبھی صرف اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی صرف برا نہیں۔ اس کے پاس اختیار ہے، اور اختیار انسان کو آدھا فرشتہ اور آدھا شیطان بنا دیتا ہے۔ رئیس اورنگزیب وہی ہے، نامکمل انسان، نامکمل دیوتا، نامکمل شیطان۔ وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فلک کے لبوں پر سوال اب بھی لرز رہا تھا۔ مراد نے سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اصولوں کا قیدی ہے۔ دیکھو، وہ جنگ میں عورتوں کو نہیں گھسیٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں عورت کمزور نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر عورت کو جنگ میں توڑ دیا جائے تو نسلیں بکھر جاتی ہیں۔ اس لیے وہ اپنے خون میں یہ اصول بسا کے چلتا ہے۔ لیکن یہی رئیس کبھی اتنا سخت بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے قریب ترین شخص کو مصلحت اور اصول کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ تم اسے ظالم کہو گی، مگر دراصل وہ خود اپنے ہی اصولوں کا قیدی ہے۔ فلک کی آنکھوں میں تشویش کی نمی اتر آئی۔ مگر یہ سب ہونے کے باوجود وہ خود کے ساتھ اتنا سخت، اتنا بے رحم کیوں ہے؟ مراد نے گہری نظر اس پہ ڈالی۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نرم دل بادشاہ تخت پر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ تاریخ نے اسے یہ سبق دیا ہے۔ اس کی رگوں میں طاقت کے ساتھ ساتھ خوف بھی دوڑتا ہے۔ وہ خوف کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی کمزور ہوا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اور یاد رکھنا، بادشاہ کے لیے سب کچھ بکھرنے کا مطلب صرف تخت کا زوال نہیں، بلکہ پوری سلطنت کا خاتمہ ہے۔ مراد کی آواز مزید دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ تم اسے کبھی اچھا دیکھو گی، کبھی برا۔ کبھی وہ تمہیں بچانے والا لگے گا، کبھی تمہیں توڑنے والا۔ لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات میں دو وجود رکھتا ہے، انسان اور بادشاہ۔ جب وہ انسان ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، جب بادشاہ ہوتا ہے تو ناقابل برداشت۔ اور یہی رئیس اورنگزیب کی اصل ہے۔ وہ کردار نہیں، وہ دھڑکتا ہوا متن ہے، وہ تاریخ ہے۔ وہ ایک ایسی کہانی ہے جسے تم لکھ نہیں سکتی، صرف جی سکتی ہو۔ فلک لاجواب ہو گئی۔ مراد کے الفاظ میں جو سچائی تھی، اس نے اس کے دل کو ایک نیا رخ دکھایا تھا۔ رئیس اورنگزیب، وہ واقعی ایک کہانی تھا، اور کہانیوں کا انجام بھلا کیسا ہوتا ہے؟ دفتر کی دیوار پہ لگی گھڑی کی سوئیاں ٹھیک ٹھیک چل رہی تھیں، مگر فجر کے اندر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ اپنی ڈیسک پر جھکی کچھ کاغذات دیکھ رہی تھی جب موبائل فون کی ہلکی سی وائبریشن نے اسے چونکا دیا۔ اسکرین پہ واٹس ایپ کی ایک نوٹیفیکیشن جھلک رہی تھی۔ کسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے کلک کیا، اور اگلے ہی لمحے اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اسکرین پہ ارسل تھا، زرد چہرہ، تھرتھراتے ہونٹ، آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کا عکس۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ وہ کچھ بولا، مگر آخری الفاظ سنائی نہیں دیے، اور اگلے ہی پل گولی کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اسکرین لرز گئی، خون کے چھینٹے لینس پہ بکھرے، اور کیمرہ آہستہ آہستہ نیچے جھک گیا۔ فجر کا سانس رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر پھر کیمرہ ٹھہرا، اور ایک مانوس مگر ناممکن سا چہرہ اسکرین پہ ابھرا۔
وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی سراپا، زندگی کی بجائے موت کی طرح سامنے کھڑا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹ خوف سے کپ کپائے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ پر جا گرا۔ سانس بند ہونے کو تھا، دل کی دھڑکنیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں۔ کمرے میں اچانک فون کی گھنٹی بجی، ڈھونڈنے والی، سرسراتی ہڈیوں تک اتر جانے والی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے فون دیکھتی رہی جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو بیبی گرل، آواز سانپ کی طرح کانوں میں سرسرا رہی تھی۔ اسکرین پہ مینار کا چہرہ ابھرا۔ فجر پتھر ہو گئی۔ میرے خیال سے اب ہمیں آفیشیلی مل لینا چاہیے۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، اگر مجھے جاننا چاہتی ہو تو چپ چاپ جا کے بیٹھ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ کال بند ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے اسکرین دیکھی، نمبر دوبارہ ملایا، مگر لمحہ ضائع ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو تلاش کی مگر وہ غائب ہو چکی تھی، جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ زیر لب بڑبڑائی، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ چھٹی حس چیخ رہی تھی جیسے کوئی سایہ اس کے گرد لپٹا ہوا ہو۔ اس نے گلے کو خشک محسوس کیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ کسی کو اطلاع دیے بغیر ریسیپشن سے گزری اور سیدھا باہر نکل گئی۔ سیاہ شیشوں والی ایک بڑی گاڑی گیٹ کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے قدم بے قابو تھے۔ وہ جانتی تھی یہ جال تھا، لیکن نہ جانا کسی اور کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی فوراً آگے بڑھ گئی۔ زن کی آواز گونج گئی۔ ابھی وہ سیدھی ہوئی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک ہاتھ بڑھا اور اس کے چہرے پہ ماسک چڑھا دیا۔ اس نے مزاحمت کی، ہاتھ مارے، پیر چلائے۔ چھوڑو مجھے، مگر اگلے ہی لمحے ایک سرد لہجہ سنائی دیا۔ اگر جان پیاری ہے تو چپ چاپ بیٹھی رہو۔ فجر کے ہاتھ ساکت ہو گئے، سانس تیز مگر آواز گم۔ ماسک کے پیچھے دم گھٹ رہا تھا، کھڑکیاں بند، گاڑی کا شور اور اس کی اپنی دھڑکن، یہی سب باقی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی گاڑی اسے کہاں لے جا رہی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی آج یا تو کوئی راز کھلے گا یا وہ سب کچھ کھو دے گی۔ جانے کتنی دیر گاڑی چلتی رہی مگر وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پھر گاڑی رک گئی اور فلک کا حلق خشک اور فجر کا حلق خشک ہوا۔ دروازہ کھلا اور اسے پکڑ کے باہر نکلا گیا۔ کوئی اسے پکڑے آگے لے جا رہا تھا اور پھر ایک جگہ رک گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں یوں تیز تھیں جیسے پسلیوں کا قفس توڑ ڈالیں گی۔ ماسک اچانک چہرے سے اتارا گیا تو سامنے پھیلی روشنی نے اس کی آنکھوں کو زخمی کر دیا۔ کچھ ثانیے وہ بازوؤں کے پیچھے چھپی رہی، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ ہٹا کے دیکھنے لگی۔ سامنے ایک لمبا سا ہال تھا، خاموش، خالی، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا شور چھپا تھا۔ چھت کے بیچوں بیچ ایک بلب جھول رہا تھا جو اپنی روشنی سے سایوں کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اور پھر وہ آئی، ٹک ٹک ٹک۔ ہیلز کی آواز ہال کے فرش سے ٹکرا کے گونج اٹھی۔ وہی اعتماد بھرا انداز، وہی گھنگریالے سیاہ بال، وہی لچکدار قامت اور وہی کرخت آنکھیں جو کسی آئینے کی طرح اس کی اپنی آنکھوں کا عکس لگ رہی تھیں۔ فجر نے گہرا سانس کھینچا۔ یہ احساس بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس دن ہسپتال کی راہداری میں روحی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے اسے محسوس ہوا تھا۔ وہ سرگوشی، وہ سایہ، وہ ناممکن سا وجود۔ نہیں، اس کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا یہ خواب تھا یا کوئی ڈراؤنی حقیقت؟ وہ عورت نہیں، وہ مینار اس کے سامنے آ کے رکی، دونوں بازو سینے پہ باندھ لیے اور گردن ذرا سی ایک طرف جھکا کر اسے اوپر سے نیچے تک تکتی رہی۔ وہ نظریں تجزیہ کر رہی تھیں جیسے شکار سے پہلے شکاری اس کی کمزوریوں کا حساب لگاتا ہے۔ وہ سیاہ پینٹ اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی جبکہ فجر اجلے حلیے میں، بھوری گرم سکرٹ پر اونی شرٹ پہنے ہوئے، اس کے سر پہ سفید ہیئر بینڈ جما ہوا تھا۔ فجر کی سانس بند ہونے کو تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار بڑھا، یہ پرکھنے کے لیے کہ یہ عورت گوشت پوست کی تھی یا محض اس کی بگڑتی ہوئی عقل کا فریب، لیکن ہاتھ ابھی آدھا فاصلہ بھی نہ طے کر پایا کہ مینار نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ گرفت مضبوط اور سرد تھی۔ کیسی ہو بیبی گرل؟ اس کی آواز میں عجیب سا رس اور زہر گھلا تھا۔ وہ لبوں کو کج کر کے مسکرائی۔ کیسا لگا مجھ سے مل کے؟ میں ہوں مینار معراج۔ فجر کے ہونٹ کپ کپائے۔ تو تم مینار نہیں ہو سکتی۔ مینار تو سنہری روشنیوں سے بھری تھی، پھر یہ سیاہی کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کے جواب پر مینار کی ہنسی ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر کئی گنا بڑھ گئی۔
ہاں ٹھیک کہا، مینار مر چکی ہے، اب لوگ مجھے ملکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ جھکی اور نرمی سے فجر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کا لمس کسی برفانی دھار کی طرح جسم میں اتر گیا۔ فجر پیچھے رکھی کرسی پہ لڑکھڑاتے انداز میں گر سی گئی۔ وہ بھی کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اوپر جھولتا ہوا بلب ہلکی ہلکی حرکت سے روشنی کو بھیانک بنائے ہوئے تھا، جیسے ہر پل ایک نئی شکل میں ان دونوں کے چہروں پہ پڑتا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے فجر کو غور سے دیکھا۔ تم خوبصورت ہو، میری طرح۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر مسکرا کر سر ذرا سا جھکایا۔ مگر کمی ہے، کچھ کمی ہے۔ جانتی ہو کس چیز کی؟ فجر خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں اب بھی اپنی ہی ڈوپل گینگر کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ چہرہ جس کی وجہ سے اسے ہر دن اذیت سہنی پڑی، وہ عورت جس کے وجود نے اسے ہمیشہ ایک سائے کی طرح پیچھا کیا، وہ عورت جو اس کی ماں تھی۔ بے رحمی کی جواب آیا۔ تمہیں زیادہ بے رحم ہونا چاہیے تھا۔ ملکہ ملون پر رحم دلی نہیں جچتی۔ فجر کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کے اندر جیسے طوفان اٹھا۔ خوف، حیرت، نفرت اور ایک انجانہ دکھ سب مل کر اس کے اندر شور مچا رہے تھے، مگر لب اب بھی ساکت تھے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے، جیسے اپنی ہی تصویر کو زندہ صورت میں دیکھ کے یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، لب کپ کپائے، آواز رکی رکی اور بکھرے ہوئے لفظوں کی صورت نکلے۔ کیا آپ میری ماں؟ مینار کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس نے ناک سے ایک بے نیازی بھری سانس چھوڑی۔ پیدا کرنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ یہ سنتے فجر کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، دل محسوس سا گیا۔ تو یہ بھی انکار کر رہی تھی۔ خون کا یہ رشتہ بھی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ درد کی تیز لہر نے اندر سے اسے زخمی کیا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس کے اعصاب لرز رہے تھے، پر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی۔ بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا، بہت کچھ واضح ہو رہا تھا۔ اور پھر ارسل کا چہرہ ذہن پر چھا گیا، وہی زرد چہرہ، لرزتی آواز، گولی کی آواز۔ اس کے ہونٹوں سے چیخ بن کے سوال نکلا، ارسل کو کیوں مارا؟ مینار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، جیسے یہ سوال پہلے ہی سن رکھا ہو۔ ارسل کو میں نے نہیں مارا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اپنی موت خود چنی، اپنے باپ کی زندگی کے بدلے میں اس نے اپنی زندگی ہار دی۔ کسی کو تو حساب چکانا ہی تھا۔ بالآخر گردیزی خاندان اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ یہ سب یوں کہہ رہی تھی جیسے کسی مہرے کو شطرنج کی بساط سے ہٹایا اور ہاتھ جھاڑ لیے ہوں۔ فجر کی آنکھوں میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ عورت واقعی اس کی ماں تھی، یا بس ایک سایہ، ایک سزا جو تقدیر نے اس پر مسلط کی تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان سناٹا چھا گیا۔ صرف بلب کی ہلکی چڑچڑاہٹ اور فجر کی تیز سانسیں باقی رہ گئیں۔ اب تم مجھ سے پوچھو گی کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، تو سادہ سا جواب ہے، بدلہ۔ اس کے الفاظ پتھر کی طرح ہال میں گرے۔ گردیزی اور اورنگزیب خاندان نے میرے ساتھ جو کیا، وہ انہیں واپس لوٹانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فجر کے وجود میں بجلی سی دوڑی۔ وہ پوری طرح حواسوں میں لوٹ آئی، دل کی کمزوری غصے میں بدل گئی۔ نہیں، ایسا مت کریں۔ مینار نے جھک کر اسے گھورا۔ ایسا نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ وہ کرسی سے سیدھی ہوئی، آنکھوں میں بے رحم چمک آ گئی۔ آپ بگ بی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ میرے… مینار کی ہنسی نکلی، کڑوی اور کھوکھلی۔ کیوں نہیں؟ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ فجر کا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے الفاظ پہ حیرانی کی لہریں آنکھوں میں ابھریں، جبکہ مینار کے چہرے پہ انتقام کی سرخی تھی۔ اپنے حصے کی موت سب کو جھیلنی ہے۔ رئیس اورنگزیب اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، فجر نے لرزتے ہوئے دہرایا، مگر لہجے میں ضد تھی۔ مینار نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ مجھے کوئی روک نہیں سکتا، تم بھی نہیں۔ اسی لیے چاہتی ہوں تم عقل سے کام لو، میرا ساتھ دو۔ وہ اس کے قریب جھکی، نگاہوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی فجر کی ہلکی سی سرد ہنسی ابھری، جو دراصل بے بسی تھی۔ ساتھ دوں؟ آپ کا؟ مگر کس رشتے سے؟ اس کے چہرے پہ استہزاء جھلکا۔ مینار پل بھر کو اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیونکہ ہم ایک ہیں، تم میرا حصہ ہو اور میں تمہارا۔ ہم ایک نہیں ہیں، اس نے جتا کے کہا۔ میں فجر معراج ہوں، میں مینار نہیں ہوں، اور آپ بگ بی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ میرے گارڈین ہیں۔ اس کی
جذباتی باتوں پہ مینار نے تعصب سے سر جھٹکا۔ میں نے تمہیں جذباتی تو بالکل نہیں بنایا تھا، ملکہ ملون کا جذبات سے کیا کام؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر اس کی آنکھوں میں اتر گئی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ رئیس اورنگزیب نے تمہیں دھوکہ دیا، ساری عمر تمہیں مارنا چاہا، تمہاری کمپنی میں دھوکے سے شیئرز رکھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسی شخص نے مجھے زہر پینے پہ مجبور کیا، اسی کی وجہ سے آج میں ایسی ہوں، پھر بھی تم… لیکن آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کا قتل نہیں کیا۔ تم اس کی طرفداری کیوں کر رہی ہو؟ مینار کے چہرے پہ کڑواہٹ چھا گئی۔ یہ سنتے فجر کا صبر جواب دے گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آواز اونچی ہو گئی۔ جب کوئی نہیں تھا وہ تب تھے، انہوں نے میری حفاظت کی، انہوں نے مجھے بچایا، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب دو والدین ہونے کے باوجود کوئی مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھا، دشمن ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنایا، میں ان کی طرفدار کیوں نہ ہوں؟ اس کا تنفس بگڑ سا گیا، آواز ہال میں گونجی جیسے دیواریں بھی لرز اٹھی ہوں۔ مینار اپنی کرسی پہ ٹکی رہی، اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی روشنی جھلکی، جیسے پہلی بار فجر کی اصل روح دیکھ رہی ہو۔ یہ مت بھولو کہ وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ مارا تو نہیں نا؟ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے جھک کر تیز آواز میں چلائی، مارا تو نہیں؟ ہال میں وحشت چھا گئی، جھولتا ہوا بلب تیزی سے ہلنے لگا، دونوں عورتوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس، ایک دوسرے کی سچائی اور ایک دوسرے کی تباہی چھلک رہی تھی۔ مینار نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے جیسے اس کے اندر کے سچ کو ظاہر کر رہے تھے، لیکن اگلے لمحے اس کے چہرے پہ ایک سایہ سا آیا، افسوس کا سایہ۔ جذبات اچھے بھلے انسان کو کھا جاتے ہیں۔ اگر تم یہ اوڑھنا نہ اوڑھتی تو یقین کرو مجھے سامنے آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، تم خود رئیس اورنگزیب کو مرنے پہ مجبور کر دیتی، مگر افسوس تم نے اپنے اندر کی برائی کو چھپا دیا، اور جو تم نے چھپا دیا ہے میں وہ دکھانے آئی ہوں۔ فجر نے دانت بھینچ کر اس کی بات سنی، خاموشی اس کے لبوں پہ جم گئی، چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر خوف پہ قابو پاتے گویا ہوئی، اور میں آپ سے کہوں گی واپس چلی جائیں، آپ جس بھی دنیا سے آئی ہیں وہیں لوٹ جائیں، آپ نے پہلے ہی ان کی زندگی برباد کر دی ہے، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو… مینار کا تیز کہکہا ابھرا جیسے کسی کا دل چیر دیا ہو۔ تو کیا؟ وہ استہزائیہ بولی، کیا کر لے گا وہ؟ جتنی جلدی وہ مجھ تک پہنچے گا اتنی جلدی موت اسے دبوچ لے گی، اسے مرنا ہوگا۔ اس کے لہجے کی سردی ایسی تھی کہ فجر کو لگا جیسے وہ اپنی جگہ جم گئی ہو، دل جیسے برف کے تودے تلے دب گیا ہو۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ بے جان آواز، جبکہ چہرے پر خوف واضح ہوا۔ مینار اس کی حالت پر ایک ادا سے مسکرائی، اس کی آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پہ فتح کی لکیر ابھری۔ میں جو کر سکتی ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ لفظ فضا میں کسی خنجر کی طرح تراشے گئے، فجر کا خون جیسے نسوں میں جم گیا، حلق سوکھ گیا۔ مینار نے ایک لمحہ رک کر ہاتھ کی پشت سے کرسی پہ ہلکی سی دستک دی اور ہنستے ہوئے بولی، چلو میں تمہیں آپشن دیتی ہوں، یا تو میرا ساتھ دو یا پھر اس جنگ سے باہر نکل جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، رئیس اورنگزیب کو مجھ پہ چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گی۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر فجر نے سیدھا ہو کر نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں ضد اور لہجے میں لرزش کے باوجود مضبوطی تھی۔ ہرگز نہیں، میں کسی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ضد یہ وراثت میں ملی ہے تمہیں، مگر تم غلط جگہ پہ کر رہی ہو، تم بیوقوف ہو فجر، ان رشتوں اور جذبات نے تمہاری مت مار دی ہے۔ میں مکڑی نہیں، عورت ہوں، میں اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ یہ سن کر مینار لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گئی، پھر آہستگی سے اس کی جانب جھکی، اس کے چہرے کے قریب آ کر دھیرے سے سرگوشی کی، اور میں عنکبوت ہوں، شکار کرنا میری فطرت ہے اور گھر توڑنا میری عادت۔ اس کی آنکھوں کی وحشت، فجر کی سانس روک گئی، اور پھر کرسی سے ٹیک لگا کر پیچھے ہو گئی، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ویسے تمہاری یہ نوجوان نسل بڑی جذباتی ہے، یہ آپشن میں نے تمہارے شوہر کو بھی دیے تھے، مگر افسوس ایکسیڈنٹ کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی۔ فجر کے لیے یہ الفاظ بوم تھے، ایک کے بعد ایک گرتے رہے، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، سانسیں تیز ہو گئیں۔ ولی کا ایکسیڈنٹ، یہ سب اس نے کروایا تھا، اور کیا ولی جانتا تھا؟ او خدایا، اس کی دھڑکن دھیمی پڑ گئی۔ مینار نے اس کے تاثرات جانچے اور پھر آنکھیں نیم با کر کے بات جاری رکھی۔ میں نے آپشن دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، یہ اس کی کہانی نہیں ہے،
مگر افسوس وہ نہیں مانا، اور تو اور اس نے مجھے پہچان لیا۔ نفسیاتی بچہ، ہاں اتنا قابل ہو گیا ہے کہ ماضی کے جلے پنوں کو پرکھ سکتا ہے۔ افق اور نینسی کو کھونے کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی۔ فجر کے پیروں تلے زمین مزید سرک گئی، اس کی سانس بند ہونے لگی، آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ سامنے بیٹھی وہ عورت کیسے خوفناک انکشافات کر رہی تھی۔ کیا وہ ان کی موت میں ملوث تھی؟ کیا وہ اس کے لبوں پر بمشکل سوال آیا، گلا سوکھ گیا۔ کیا افق، نینسی، کیا آپ نے انہیں مارا؟ مینارڈ نے ذرا سا سر جھٹکا، پھر ہولے سے ہنس دی۔ اس ہنسی میں خوفناک سکون تھا۔ افق میری دوست تھی، میں نے اسے نہیں مارا، بس حالات ایسے پیدا کیے کہ وہ خود انجام تک پہنچ گئی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی، جیسے مزید کہنا ضروری نہ ہو۔ فجر کے حلق میں کانٹے اگ گئے، آواز بند گئی۔ اور نینسی، اس کا مرنا ضروری تھا، ورنہ رئیس اپنے دوست احمد کو کبھی نہ مارتا، اور پھر زرتاش اپنے بھائی سے نفرت کیسے کرتی؟ فجر کا دل جیسے سینے میں پھٹنے لگا۔ ہر لفظ، ہر جملہ اسے زمین میں دفناتا جا رہا تھا۔ یہ سب ایک جال تھا، سالوں پرانا جال۔ مینارڈ نے یہ جال برسوں سے بنا تھا۔ وہ واقعی عنکبوت تھی۔ صبر اس کا ہنر، انتظار اس کی عبادت تھا۔ کیا ولی جانتا تھا اس کی ماں اور نینسی کی موت میں مینارڈ کا ہاتھ تھا؟ کیا وہ سب جانتا تھا؟ اگر ہاں تو وہ کیوں خاموش رہا؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ مینارڈ نے اس کی حالت دیکھ کر اور وار کیا۔ سوچو ذرا، جس لڑکے کے ساتھ تم ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہو، وہ جب بھی تمہارا چہرہ دیکھتا ہوگا اسے کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ دل میں تم سے نفرت کرتا ہوگا، اگر نفرت نہیں کرتا تو اذیت، ہاں اذیت ضرور جھیلتا ہوگا۔ اف، تمہارا یہ چہرہ۔ اس کے الفاظ کانوں میں یوں اترے جیسے پگھلا ہوا سیسا، اور فجر کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ پر افسوس، مینارڈ نے سر جھٹکا، اس نے تمہیں بتایا نہیں۔ چپ کر جائیں، وہ بمشکل بول پائی، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ پلیز چپ کر جائیں۔ مینارڈ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، فتح کی مسکراہٹ۔ تم میرا عکس ہو فجر، تم لوگوں کو بس تکلیف دے سکتی ہو، تم صرف اذیت کی وجہ ہو، اس لیے میں تمہیں مشورہ دوں گی، ان سب کو چھوڑ دو، اپنی اذیت سے آزاد کر دو۔ فجر نے سر جھکا لیا، اس کے آنسو اندر ہی ٹپکنے لگے۔ وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مینارڈ کے الفاظ اسے مزید کچوکے لگا رہے تھے۔ اس کے سامنے کھڑی حقیقت اس قدر بھیانک تھی کہ وہ اپنا ہی عکس دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تو ایک جیسے چہرے آمنے سامنے آ چکے تھے۔ اب سوال یہ تھا، کون کس پہ قابض ہوگا؟ کون زندہ بچے گا اور کون مات کھائے گا؟ یہ وقت ہی بتا سکتا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر مینار اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتے ہوئے اس کے پیچھے آئی، پھر اس کے دائیں جانب جھکی۔ اس کی سانسیں فجر کو اپنے بالوں میں محسوس ہوئیں۔ وہ کالا سایہ، وہ کالا سایہ، وہ میں ہوں فجر، وہ کالا سایہ تم ہو، وہ کالا سایہ سب نگلنے والا ہے، چھوڑ دو سب کو، تمہیں بس وہ کرنا ہے جو میں کہوں گی۔ اس کی سرگوشیاں سانپ جیسی تھیں، سرسراتی ہوئی۔ فجر مزید جم گئی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے کہہ رہی ہوں، یا میرا ساتھ دو یا راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ پہلے ہی تم فرسودہ رشتے بنا کے میری امیدیں توڑ چکی ہو، اس لیے بہتر ہوگا سمجھ جاؤ۔ یہ تارے عنکبوت ہے، اس میں جو بھی آئے گا وہ مارا جائے گا۔ فجر نے ضبط سے آنکھیں میچ رکھی تھیں۔ سرگوشیاں آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئیں۔ جانے کتنی دیر وہ خود پہ ضبط کیے بیٹھی رہی، اور پھر سناٹا سا چھا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ہال خالی تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ پلٹتی کسی نے پھر سے وہ سیاہ ماسک اس کے چہرے پہ ڈال دیا۔ دفتر کی راہداری میں ہلچل تھی، لوگ آتے جاتے تھے۔ ولی اس وقت برق رفتاری سے پورا مینار چھان رہا تھا، فجر کہیں نہیں تھی۔ اس کا نمبر بن جا رہا تھا، اور تب اسے ریسیپشن سے اطلاع ملی، سر، میڈم کچھ دیر پہلے ہی نکل گئی ہیں۔ کچھ بتایا کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے اپنی پریشانی پہ قابو پاتے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، بس ایک سیاہ گاڑی آئی تھی، وہ اس میں بیٹھ کے چلے گئیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل کسی نامعلوم اندیشے سے رک سا گیا۔ خطرے کی گھنٹیاں دماغ میں زور سے بجنے لگیں، خون جیسے رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے باہر نکلا۔ گارڈز سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ وہ دوبارہ اس کا نمبر ملانے کی کوشش کرتا رہا، مگر رابطہ ناممکن تھا۔ کہاں چلی گئی ہو فجر؟ وہ بڑبڑایا، اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔
انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ اسے کھونے کا خوف حواسوں پہ چھانے لگا۔ گاڑی جیسے وقت کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے قابو تھیں، انگلیاں بار بار اسٹیئرنگ پہ مٹھیاں بھینچ رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایک انجانی گھبراہٹ اس کے وجود کو چاٹ رہی تھی۔ کافی مطلوبہ جگہوں پہ گھومنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو ترنم ہاؤس کی فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ گیٹ کے قریب گاڑی روکی اور ہانپتے ہوئے اندر بڑھا۔ وہ گھر پہ بھی نہیں تھی۔ وہ اندر چیک کرتے ہوئے لان میں نکل آیا۔ موبائل کان سے لگائے وہ پریشانی سے کچھ کہہ رہا تھا، تبھی گاڑی رکنے کی آواز ابھری۔ وہ گیٹ کی طرف لپکا۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور فجر اندر داخل ہوئی۔ مگر وہ فجر نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی، جیسے سانس لیتا ہوا ایک بے جان مجسمہ۔ اس کے قدم بے ربط تھے، آنکھیں خالی خلا میں گڑی ہوئی، چہرہ سپاٹ اور آنکھیں جیسے پلک جھپکنے سے بھی انکاری ہوں۔ فجر! وہ تڑپ کے اس کی جانب بڑھا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، جیسے کسی آسیب سے جان چھڑانی ہو۔ اس کے قدم بے قابو، سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھی سیڑھیوں کی طرف لپکی اور دوڑتے دوڑتے اوپر جا پہنچی۔ فجر رکو پلیز! وہ اس کے پیچھے لپکا، مگر فجر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس کے پوری قوت سے بند کر دیا۔ فجر! وہ دروازے پہ آ کر بے چینی سے دستک دینے لگا۔ فجر پلیز دروازہ کھولو، خدا کے لیے! اندر وہ دروازے سے ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ہچکیاں گلے میں اٹک کے اسے مزید اذیت دے رہی تھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچنے لگی، جیسے اس وجود سے چھٹکارا چاہتی ہو جو اب اس کا اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ نہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بڑبڑائی۔ ولی نے دروازے پہ ہاتھ مارے۔ فجر کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ مگر اندر بیٹھے وجود کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ سب جھوٹ ہے، وہ چیخی، اپنے ہی بال نوچ ڈالے۔ یہ چہرہ، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے اندر اذیت کے طوفان اٹھے، سانس اکھڑنے لگی۔ وہ دروازے سے لگی نیچے گر گئی، دونوں ہاتھوں سے کانپتے ہوئے آنکھیں ڈھانپ لیں۔ فجر پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ مگر اندر فجر کے سسکنے کی آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، اپنے وجود سے لڑ رہی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے باہر کھڑے ولی کے دل کو کاٹنے لگیں۔ فجر نے بے ساختہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، رئیس کا لرزتا ہاتھ، اور اس کا لمس اسے محسوس ہوا۔ وہ شخص جو اس کا گارڈین تھا، جسے وہ کالا سایہ سمجھتی آئی تھی، آج پتہ چلا تھا وہ کالا سایہ رئیس اورنگزیب کا نہیں تھا، وہ تو مینار تھی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے سسک اٹھی، پورا وجود جل رہا تھا، اور باہر ولی کا دل ڈوبنے لگا۔ تم اکیلی نہیں ہو، سن رہی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو، دروازہ کھولو، مجھ سے بات کرو۔ اس کے لفظ رات کی گمبھیر خاموشی میں ڈوب گئے۔ اندر فجر کی ہچکیوں اور باہر ولی کی بے چینی نے پورے گھر کو ایک قبرستان جیسا بنا دیا۔ اب بس دروازے کی لکڑی ان دونوں کے بیچ دیوار بنی کھڑی تھی، اور وہ دیوار فجر کے دل کے گرد کھینچے گئے خوف اور راز کے حصار کی عکاسی کر رہی تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ولی دیر تک اندر بیٹھی فجر کی سسکیوں کو سنتا رہا۔ جس حقیقت سے وہ ڈرتا تھا آج وہ سامنے آ گئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کیا ہوا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں نمی ابھری، دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے سرک گیا اور فرش پہ بیٹھ گیا۔ تم جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، تم نے مجھے نہیں بتایا۔ فجر کی گھٹی گھٹی سسکیوں میں ڈوبی آواز ابھری۔ اس کی آواز پر اس کا سر جھک گیا۔ حقیقت اتنی خوفناک تھی کہ وہ نظریں ملانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ اس کی اذیت بھری آواز اس کے اندر تک اتر گئی، اور پھر اس کی سوچیں دھیرے دھیرے اسے ماضی کے اس لمحے میں لے گئیں۔ یہ سب تب ہی شروع ہوا تھا جب فجر پر مینار فیشنز میں جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو کیس بند کر دیا گیا، مگر ولی کے لیے وہ کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ دراصل حملہ آور ایک افغانی تھا۔ ایسے کئی افغانی پاکستان میں بغیر شناخت کے رہتے ہیں۔ اس کے پیچھے کچھ خاص نہیں، یہ کہہ کر سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ اور پھر رانیا والا حادثہ، سب جیسے ایک کڑی سے جڑے تھے۔ وہ سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر چند مہینے پہلے جب وہ عروضہ کے ساتھ اس مشن پہ کام کر رہا تھا، تب اسے اس افغان کا خیال آیا۔ اس نے فجر کا بیان بار بار پڑھا، اس کے لفظوں کو دل میں دہراتا رہا، اور پھر ایک جگہ اس کی نظر رکی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ حملہ آور سے ایک عجیب سی مہک آئی تھی۔
جیسے کوئی صنعتی کلینر یا کیمیکل کی۔ یہ لفظ ولی کے دماغ میں دستک دیتے رہے۔ اس نے اپنے تئیں پھر سے جاننے کی کوشش کی اور چند دن کے بعد جب مقتول کے کپڑوں کو اس نے ذاتی طور پر جانچنے کا موقع پایا تو وہی مخصوص مہک واقعی موجود تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر واضح ہو گیا۔ یہ مہک بلا وجہ نہیں تھی۔ اس نے جنید کے ساتھ مل کے اپنی تحقیق بڑھائی اور پھر اسے وہ خفیہ نکتہ ہاتھ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ مہک، یہ کیمیکل پاکستان میں عام نہیں تھا، بلکہ یہ خاص قسم کا کلینر تھا جو صرف اور صرف لکس فیشنز میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ کیمیکل خاص طور پر لگژری چمڑے کی دھلائی کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہ چمڑا لکس کے ایک لگژری بیگز کی کلیکشن میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، مگر جب اس نے مزید کھوج لگائی تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ لکس کی فیکٹریوں میں زیادہ تر مزدور افغانی تھے۔ ان تک پہنچنا سونیا کے لیے ناممکن نہ تھا۔ اب وہ جان گیا تھا یہ محض ایک حادثہ نہیں، یہ ایک منصوبہ بند حملہ تھا اور اس کے دھاگے کہیں نہ کہیں سونیا سلطان تک جا رہے تھے اور سونیا کے پاس فجر کو مروانے کی کئی وجوہات تھیں اور انہی وجوہات اور ثبوتوں کے ساتھ وہ ایک رات سونیا سلطان کے گھر پہنچ گیا۔ رئیس اورنگزیب کا بھانجا، کیا میں جان سکتی ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اپنے ازلی انداز میں بولی، البتہ اندر کہیں گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ آپ نے فجر معراج پہ جان لیوا حملہ کروایا، کیوں؟ فائل میز پہ پٹکی۔ سونیا نے پلکیں جھپکیں، اس کا سانس جیسے ایک لمحے کو رک گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پہ قابو پا چکی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے پاس بہت سی وجوہات ہیں، مگر میں جانتا ہوں آپ اکیلی نہیں کر سکتی۔ تو بتائیں، کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں یہ سب؟ سونیا کی نظریں لمحہ بھر کے لیے ڈگمگائیں، مگر وہ فوراً گررائی۔ بکواس بند کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو پھر جس نے کیا ہے وہ کون ہے؟ اگر یہ کیمیکل والا ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو آپ جانتی ہیں کیا ہوگا؟ سونیا کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ ایک لمحے کو اس کی مضبوطی ٹوٹ گئی۔ اس کی اتنی محتاطی، اتنی باریکی سے اٹھائے گئے قدم سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ پولیس نہیں ڈھونڈ پائی تھی، مگر وہ اس تک کیسے پہنچ گیا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جسے چاہو ثبوت دو، مگر میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، تو پھر کس کا ہے؟ اس نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ یہ لفظ ابھی ہوا میں تیر رہے تھے کہ اچانک ایک اور آواز کمرے کے خاموش حصے سے ابھری، میرا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ چونک کر دائیں جانب رخ کیا اور وہاں پردوں کی اوٹ سے ایک نسوانی سراپا نمودار ہوا۔ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی وہ روشنی میں آئی۔ ولی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فجر؟ نہیں، یہ فجر نہیں تھی۔ ہاں، پر یہ اس کی ہم شکل تھی، وہی چہرہ، وہی نقوش، مگر آنکھوں میں پر اسرار روشنی، بدن میں عجیب سا روب۔ وہ ساکت رہ گیا، جیسے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو، جیسے ایک خواب اور حقیقت کی لکیر دھندلا گئی ہو۔ وہ بے ساختہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کی فضا میں سنسنی پھیل گئی۔ سونیا کی آنکھیں کچھ حیرت اور کچھ گھبراہٹ سے کھل گئیں اور ولی وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھاری پردے، دبیز قالین اور کونے میں جلتا ایک لیمپ، اس کی مدھم روشنی میں سب کچھ پر اسرار لگ رہا تھا۔ ولی کی نظریں سامنے کھڑی عورت پہ جم گئیں اور دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ عورت، وہ حلیہ، وہ سفید لباس جس کی پاکیزگی میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا، وہی سیاہ گھنگھرالے بال جو شانوں پہ یوں بکھرے تھے جیسے رات کی تاریکی نے بدن کا احاطہ کر لیا ہو، اور وہی ہائی ہیلز جس کے ٹک ٹک نے برسوں اس کے ذہن کو لہو لہان کیا تھا۔ اس کے قدم زمین سے جکڑ گئے، اس کا سانس پھنس گیا، یوں جیسے وقت الٹا بہنے لگا ہو۔ وہ دن کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دن جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ لٹکتی ہوئی افق کی لاش اور ٹک ٹک ٹک، ہیلز کی آواز جیسے کمرے کی دیواروں کو کاٹتی اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے خوف سے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے ننھے دل میں یہ آواز کسی شگون بد سے کم نہ تھی۔ یہ سب اس کے دل پہ ایسے داغ بن کر ثبت ہو گیا کہ برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ جب بھی ہیلز کی ٹک ٹک سنتا، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ وہ کئی سال اس آواز سے خوف زدہ رہا، کئی سال وہ گھنگھریالے بالوں والی عورت، وہ جس کا چہرہ ہمیشہ اس کی یادداشت میں دھندلا رہا، آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس عورت کو تلاشنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ اسے نہیں ملی، اور آج وہی عورت سامنے کھڑی تھی، وہی حلیہ، وہی ہیلز، وہی مہیب فضا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ میں تمہیں جانتا ہوں۔ مینار چند قدموں کے فاصلے پہ رک گئی۔
اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، وہ گردن ایک جانب گرائے عجیب جلال اور تمسخر کے ملے جلے تاثر کے ساتھ بولی، اس چہرے کو روز دیکھتے ہو، پہچاننا مشکل کہاں؟ مینار معراج کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ ولی کے قدم بے اختیار آگے بڑھے، آنکھیں شعلہ بار تھیں مگر اندر خوف اور اذیت ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ تم وہاں تھیں؟ اس کی آواز لرز گئی۔ میری ماں، جب میری ماں نے خودکشی کی تھی تم وہاں تھیں؟ مینار کی مسکراہٹ لمحے بھر کو سمٹ گئی، اس کی پلکیں جھپکیں جیسے وہ یہ اعتراف سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ولی کی یادوں میں دفن چہرہ یکلخت واضح ہو گیا تھا، وہی عورت، وہی ہیلز، وہی سایہ۔ اوہ، تو نفسیاتی بچے کی یادداشت واپس آ رہی ہے، دلچسپ۔ کیوں؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ لہجے میں ضبط کی انتہا تھی، آنکھوں میں برسوں کا دکھ، جلتی ہوئی نفرت اور ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ مینار نے آہستہ سے گردن اٹھائی۔ جواب بہت سادہ ہے مگر میں تمہیں دینا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے پہلو سے گزری، اس کی خوشبو اور وجود کی ٹھنڈک نے ولی کے دل کو مزید دہلا دیا۔ وہ جا کر آہستہ سے صوفے پہ بیٹھ گئی، اس کا انداز ظالم ملکہ جیسا تھا۔ وہ وہیں جمع رہا، سر میں عجیب سا درد اٹھا تھا، عجیب سا کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا، افق کی جھولتی لاش، ایک کونے میں سسکتا بچہ اور رائٹنگ ٹیبل کے قریب کھڑی مینار۔ وہ ڈائری کے سامنے کھڑی تھی، اس نے ڈائری سے وہ چند صفحے پھاڑ لیے تھے جس میں اس کا ذکر تھا، اس کے زندہ ہونے کا۔ وہ وہاں اس روز ڈائری سے وہ ثبوت مٹانے آئی تھی۔ آج سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ ولی نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور پھر چند لمحوں بعد پلٹا اور الجھی ہوئی حیرانی سے مینار کو گھورا۔ مجھے جاننا ہے، اس نے دانت بھینچ کے کہا۔ مینار نے اس کی طرف دیکھا اور لبوں پہ تمسخر ابھرا۔ یہ تمہاری کہانی نہیں ہے ولیم جوزف، تم محض ایک معمولی پیادے تھے جس کا کھیل ختم ہوا، تو بہتر ہوگا واپس چلے جاؤ۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نشان زدہ چہرے والے شخص کی ہنسی گونجی، مگر یہ ہنسی استہزائیہ تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ جس دن بگ بی کو پتہ چلا کہ آپ زندہ ہیں، جانتی ہیں کیا ہوگا؟ وہ ہنس رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ مینار نے گردن اٹھائی، آنکھوں میں عجیب سا غرور۔ کیا واقعی؟ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی؟ اس نے میز پہ رکھا فون اٹھایا، انگلیوں کی جنبش سے ایک ویڈیو کھولی اور اسکرین ولی کے سامنے کر دی۔ منظر واضح ہوا، ہسپتال کا کمرہ، فجر اور پھر برہان گردیزی۔ آخر میں وہ لرزتا ہوا لمحہ، برہان کی گردن پر چاقو پھیرتی مینار نہیں، فجر۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، آواز کپ کپا گئی، یہ فجر نہیں ہے۔ مینار کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، لیکن کون مانے گا؟ اس نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے وجود سے خطرے کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ولی کے ہاتھ بے اختیار مٹھیاں بھینچ گئے۔ سامنے بیٹھی عورت بہت خطرناک تھی۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ فجر یعنی تمہاری بیوی اس قتل کے کیس میں اندر نہ جائے تو میں تمہیں مشورہ دوں گی، یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہاری کہانی نہیں ہے اور نہ کبھی تھی۔ اس کی آواز زہر سے لبریز تھی۔ یہ سنتے ہی نشان زدہ چہرے والے شخص کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ اس لمحے اس نے اپنے آپ کو ٹوٹتے محسوس کیا۔ منظر پلٹ گیا اور وہ ہال میں واپس لوٹ آیا۔ دروازے کے ساتھ بیٹھا، اندر سے آتی فجر کی گھٹی گھٹی چیخیں سنتا رہا۔ اس کا سر مزید جھک گیا، رگ و پے میں اذیت دوڑ گئی۔ تم جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے ایسا کیوں کیا؟ فجر کی ٹوٹی ہوئی چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔ سب جانتے ہوئے اس نے یہ شادی کیوں کی؟ ولی کی آنکھوں سے لاوا بہہ نکلا، اس کے دل میں خنجر پیوست ہو گیا۔ جس لڑکی سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی کی ماں نے اس سے افق اور نینسی کو چھین لیا۔ رئیس ٹھیک ہے تو کہتا تھا وہ دشمن تھی، مگر دشمن بھی جان سے پیاری۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف مر چکی دو عورتیں۔ اس روز وہ ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سچ بہت زہریلے ہوتے ہیں اور اس زہریلے سچ نے اسے بہت تڑپایا تھا، مگر پھر اس نے فیصلہ کیا۔ جس کے لیے وہ 7 سمندر پار آیا تھا، اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی۔ ہاں، اس کا چہرہ مینار کا چہرہ تھا مگر وہ الگ تھی، وہ مختلف تھی۔ اس کی روح مینار جیسی نہیں تھی، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فجر سے دوبارہ شادی کی، اسے اپنایا۔ مینار کی وارننگز کے باوجود وہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہا، اپنے تئیں کوشش کرتا رہا اس کی کمزوری ڈھونڈنے کی۔ صرف وہ جانتا تھا، عروضہ کی موت میں بھی مینار کا ہاتھ تھا، مگر وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ راز بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ دروازے کے ساتھ بیٹھے اس کا وجود لرز رہا تھا،
اندر فجر ٹوٹ رہی تھی اور باہر وہ اتنی اذیت اندر لیے آخر وہ زندہ کیسے تھا؟ فجر بس یہی بات سہ نہیں پا رہی تھی۔ میری اپنی ماں، اس کی ہچکیوں میں بھیگی آواز نکلی۔ آنکھوں کے سامنے رئیس کی سرد اور نفرت بھری نظریں گھوم رہی تھیں، وہ نظریں جو برسوں پہلے اسے بے وجہ لگتی تھیں۔ آج سب کچھ واضح تھا، نفرت بے وجہ نہیں تھی۔ وہ چہرہ جس نے رئیس کی زندگی تباہ کی، وہ اس کی اپنی ماں کا چہرہ تھا۔ پھر ولی کا خیال آیا، افق کے گلے میں لٹکی رسی، نینسی کی چپ چاپ لاش، اور ان سب کے عقب میں ایک عورت کا سایہ، سفید لباس، گھنگریالے بال، ہیلز کی ٹک ٹک۔ وہ عورت اور کوئی نہیں، اس کی اپنی ماں تھی۔ اس کی زندگی کے دو اہم مرد اس عورت کے ڈسے ہوئے تھے جس کی پرچھائی وہ خود تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ظلم کیا، تم نے ایسا کیوں کیا ولی؟ اس کے سوال خلا میں گونج رہے تھے، مگر جواب دینے والا خاموش تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر کانپتی رہی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر بیٹھا ولی مزید جھک گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے سمیٹے اور سر ان پہ رکھ دیا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اندر جو عورت ٹوٹ رہی تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت تھی، مگر اس کا دکھ کسی اور درجے کا تھا۔ وہ میری ماں ہے، میں اس کی ہم شکل ہوں۔ یہ چہرہ ہمیشہ ایک لعنت رہا، ایک قرض، لیکن یہ اتنا بڑا قرض ہو سکتا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ باہر بیٹھے ولی کے اندر ایک طوفان برپا ہوا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے مٹھی بھینچ کے اپنے آنسو اندر ہی اندر نگل لیے۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ولی؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر روز تمہیں یہ چہرہ نظر آتا رہا، اس چہرے سے جڑی وہ عورت جس نے تمہاری ماں کو چھین لیا، نینسی کو مار دیا۔ تم کیسے جیتے رہے میرے ساتھ؟ تم کیسے برداشت کرتے رہے؟ وہ اپنے ہی سوالات میں گھٹتی جا رہی تھی۔ ولی کے کانپتے لب حرکت میں آئے، مگر وہ اب بھی بولنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں چہرے کے لیے کبھی نہیں چاہا فجر، میں نے تمہیں تمہارے لیے چاہا۔ تم مینار نہیں ہو، تم میرا سب کچھ ہو، تم میرا سکون ہو، میرا انعام ہو۔ یہ چہرہ میری سزا ہے، میں خود اپنے وجود کی مجرم ہوں۔ وہ سسک اٹھی۔ ولی کے دل میں کٹتے ہوئے کانٹے چبھ گئے۔ وہ دروازے کے ساتھ ماتھا ٹکائے آنکھیں بند کیے بولا، تم فجر ہو، میری فجر، اور یہی کافی ہے۔ کمرے کے اندر فجر کی ہچکیوں کی آواز دروازے کے پار تک آ رہی تھی۔ ولی نے کانپتے ہاتھ سے دستک دی، مگر پھر دھیرے سے دروازے سے لگ کے بولا، آواز رندی ہوئی تھی، فجر، بس ایک بار دروازہ کھول دو۔ اندر سے لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، اور پھر اس کی بھرائی آواز سنائی دی، تاکہ تمہیں پھر سے یہ چہرہ دیکھ کے مرنا پڑے، تاکہ تمہیں یاد آتا رہے کہ تمہاری ماں کو کس نے چھینا، نینسی کو کس نے مارا۔ یہ چہرہ لعنت ہے ولی، لعنت۔ آج اسے پہلی بار اپنے ملعون ہونے سے اتنی شدید نفرت ہوئی تھی۔ نہیں، لعنت تم نہیں ہو، لعنت وہ تھی جو یہ سب کر گئی۔ تم میری دعا ہو، میرا حاصل ہو، تم مینار نہیں ہو، تم فجر ہو، تم جانتی ہو۔ فجر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان ڈھانپ لیے۔ تمہیں روز دکھ نہیں ہوتا؟ تمہیں روز جلنا نہیں پڑتا؟ یہ چہرہ دیکھ کے کیا تمہیں اپنی ماں کی رسی پہ جھولتی لاش یاد نہیں آتی؟ کیا نینسی کی خاموش آنکھیں نہیں دکھتی؟ بتاؤ ولی، کیوں برداشت کرتے رہے، کیوں؟ کاش وہ جانتی اس کے سوال ولی کو مزید تڑپا رہے تھے۔ ہاں، دکھتا ہے، ہر روز، ہر لمحہ، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ چہرہ تمہارا ہے، اور تمہارے ساتھ میری زندگی جڑی ہے۔ میں نے تمہیں چہرے کے لیے کبھی نہیں چاہا، میں نے تمہیں تمہاری ذات کے لیے چاہا، وہ ذات جس نے مجھے زمین پہ رکھا، ورنہ میں پتہ نہیں کیا بن چکا ہوتا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، جبڑے بھنج گئے۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہا کہ میری ماں نے تمہاری دنیا اجاڑ دی تھی؟ کیوں چپ رہے؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، تمہیں حقیقت بتا کر تمہیں خود سے نفرت نہیں کروانا چاہتا تھا۔ فجر، تم میری کمزوری نہیں ہو، تم میرا سہارا ہو، میں کیسے تمہیں چھوڑ دیتا؟ دونوں طرف خاموشی گہری ہو گئی، صرف آنسوؤں کی نمی اور سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر دھیرے سے کہا، دروازہ کھولو فجر۔ خاموشی گہری رہی، اور اس طرف فجر کی سسکیاں اور ولی کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کلک کی آواز ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ وہ دروازے کے پیچھے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جیسے ساری دنیا سے چھپنا چاہتی ہو۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے گرد لالی، اور وجود تھکن اور اذیت سے چور۔ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ گیا، دونوں گھٹنے زمین پہ ٹکائے، اس کے قریب بیٹھا، دل میں جیسے کسی نے مٹھی بھر کر کانٹے بھر دیے ہوں۔
ہے فجر! اس کی آواز رند گئی۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھا۔ فجر نے پلکیں بھاری بوجھ کے ساتھ اٹھائیں، آنکھیں سرخ تھیں، ضبط کے دامن میں الجھی ہوئی۔ ان آنکھوں میں درد، اذیت، پچھتاوا اور شرمندگی کی پوری دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ ولی کی نگاہوں کے سامنے وہ لمحہ آیا جب وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں، مگر آج ان میں روشنی نہیں، صرف ٹوٹ پھوٹ کا ملبہ تھا۔ فجر کے لب ہولے سے کانپے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اس کے چہرے پر ایک اور لکیریں کھینچ دیں۔ آخر میں کس کس سے معافی مانگوں گی؟ اس کی آواز درد میں بجھے خنجر کی طرح نکلی۔ کس سے؟ اپنی ماں کے گناہوں کے لیے، تمہاری ماں کے لیے، نینسی کے لیے، بگ بی کے لیے۔ کس سے معافی مانگوں؟ ولی نے بے ساختہ سر جھٹکا اور اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، رویا مت کرو فجر، تم روتی ہو تو میری دعائیں رکنے لگتی ہیں۔ یہ الفاظ اتنے نرم، اتنے پگھلا دینے والے تھے کہ فجر کا ضبط پھر سے بکھر گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے زور سے رو پڑی۔ ولی نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر مزید آگے بڑھا۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے، جیسے ساری دنیا سے بچا لینا چاہتا ہو۔ تمہیں کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں واقعی ملعون ہوں۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ولی کے وجود میں جذب ہونے لگے۔ تو پھر میں وہ گواہ ہوں جس نے ملعون میں رحمت دیکھی۔ وہ اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، میں گناہ ہوں، شرمندگی ہوں۔ گھٹی گھٹی سسکیاں اس کے وجود سے اٹھ رہی تھیں۔ پھر میں وہ شخص ہوں جس نے پہلی بار کسی گناہ سے محبت کی ہے۔ میں ہر رشتے کے لیے زہر ہوں ولی، میں نے سب نگل لیا۔ نہیں، تم وہ ہو جسے اللہ نے سب سے محفوظ کر لیا۔ میں اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا سکتی۔ تو میری آنکھوں میں دیکھا کرو نا، وہاں تم کبھی گناہ گار نہیں ہو۔ وہ اپنی ہر بے یقینی کو باہر نکال رہی تھی اور وہ ہر بے یقینی پر یقین کی مہر لگا رہا تھا۔ میں سب برباد کر دوں گی ولی، میں بربادی ہوں۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے چھوڑ کے چلا جائے، وہ اس تکلیف سے آزادی پا لے جو اس کے چہرے کو دیکھ کے اسے ہوتی ہوگی۔ تم وہی ہو جسے میں مانگ کے لایا ہوں، اور دعا کبھی بربادی نہیں ہوتی۔ میرے نام کے ساتھ زخم جڑے ہیں۔ میں مرہم ہوں فجر، ان زخموں پر بھی، تمہارے نام پر بھی۔ فجر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بھی اسے تھامے ہوئے تھا۔ لوگ میرے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ ماضی کے ہر دکھ کو یاد کر رہی تھی جہاں لوگوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ پھر میں وہ شخص ہوں جس نے تمہارے نام پر سکون پایا ہے۔ سب نے مجھے رد کر دیا ولی، میری ماں نے بھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں نے تمہیں وہاں قبول کیا جہاں تم نے خود کو رد کر دیا تھا۔ وہ ہونٹ آپس میں پیوست کیے اسے دیکھے گئی، میں بہت مشکل ہوں، تم میری آسانی ہو فجر۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ فجر کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، جلتے سلگتے وجود کے اندر سکون کی حدت سی اتر گئی۔ میں بہت کچھ نہیں کہہ پاتی۔ وہ خوف زدہ تھی، وہ اس کی محبت کا حق ادا نہیں کر پاتی تھی۔ تمہارے ہونے سے سب کہا جاتا ہے، تمہاری موجودگی چیخ چیخ کے بولتی ہے۔ اس نے فجر کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا لی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ میں تمہارے جیسا صبر نہیں رکھتی، اسی لیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں تاکہ تمہیں صبر نہ کرنا پڑے۔ اس کی جانب رخ کرتے کہا۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر تھا۔ لوگ مجھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ زیادہ دیر سہ نہیں پاتے۔ میں تمہارے خالی پن میں بھی تمہارے ساتھ ٹھہرا رہوں گا۔ فجر کا ایک ایک خدشہ اور ولی کا ایک ایک یقین وقت کے ان لمحوں کو دائمی بنا رہا تھا۔ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ حلق میں اتری اذیت کو پیتے اس نے بمشکل کہا، کیونکہ تم میری دعا ہو، اور دعائیں نہ مرتی ہیں اور نہ تنہا چھوڑی جاتی ہیں۔ وہ اپنی اذیت پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولی کے کلون کی مہک، اس کی موجودگی دھیرے دھیرے اسے پرسکون کرنے لگی، اسے حواسوں میں لانے لگی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پاتے بولی۔ ولی نے ایک نظر اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈ سے نہیں بلکہ خوف سے نیلے پڑ رہے تھے۔ تمہیں چاہنا آسان نہیں تھا، مگر تمہیں چھوڑ دینا یہ کبھی ممکن نہیں۔ فجر نے چند لمحے اس کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں کو، پھر اسے، اور پھر مینار کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ تمہیں مار ڈالیں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ وہ پھر سے سسک پڑی۔ فجر، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا خوف محسوس کر سکتا تھا۔ فجر نے بمشکل نظریں اٹھائیں۔
میں نے کہا نا، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بھروسہ ہے نا مجھ پہ؟ فجر نے بس اسبات میں سر ہلایا۔ پھر بے فکر رہو، اگر میں تمہارے لیے جوزف پیٹرسن اور رئیس اورنگزیب کا سامنا کر سکتا ہوں تو مینار میں رات سے بھی لڑ لوں گا۔ میں تمہیں یہاں سے لے کے جاؤں گا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ بس سر ہلا رہی تھی، مگر اندر کہیں خوف ڈیرے ڈال کے بیٹھ چکا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔